سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب، سب سے مظلوم ہستی، جن کی اولاد کا بچہ بچہ ذبح کر دیا، خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری ذبح۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لگے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم بسر بن ابی ارطاط نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا۔ آل رسول کے 2 بچوں کو میں صنعاء میں اس مسجد میں گیا، وہیں ان کی قبریں موجود۔ تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں، اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو۔ صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اکیلے تھے۔ تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہوگی؟ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تو کب رنگین ہو، چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ تو شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا۔ پھر آگے نسل ذبح۔ آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اللہ میرے ہچکی لگ گئی روتے روتے۔ ان کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی، دردناک سزائیں دی، اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے، اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب۔ تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا؟ پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوار پہرا دے رہے تھے۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کس سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا ہوں، زمین والوں سے پہرا دینے کا۔ بیٹا جا کے سو جاؤ، آسمان والا فیصلہ کرتا ہے، تو زمینی پہرے کام نہیں آتے، جاؤ، اور فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پہ نہیں اترتے۔ تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی، شور مچ گیا، پکڑا گیا۔ اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے، تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کے ہی رہے گا، اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے۔ تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے، وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا۔ اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ یہ بتانا چاہتا تھا، اسے معاف کر دیں، اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا۔ اللہ آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے خلفائے راشدین۔
سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب، ان میں سے 10 مقرب ترین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف۔ پھر ان 10 میں سے 4 محبوب ترین جو خلفاء بنے، پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی، لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں۔ اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی، ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا اَتَرْضَىٰ أَن يَكُونَ مَنزِلُكَ مُقَابِلَ مَنزِلِي فِي الْجَنَّةِ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں حضرت میں راضی ہوں۔ تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے، فجر کی نماز میں ان کا انتقال ہوا، جن کو میرے نبی نے ابو تراب کا لقب دیا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین، اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی جاگے نہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص ہاشمی کو حکومت نہیں دی، کامیاب نہیں ہونے دی۔ بنو عباس بھی اہل بیت ہیں لیکن ذرا دور سے، ان کے 35 حکمران آئے، 35 میں سوائے ایک کے سب کی مائیں ہاشمی نہیں تھی۔ پہلے ہاشمی خلیفہ بنے حضرت علی، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے، اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نَجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت وإلي تشوقت وإلي تزينت وإلي تشوفت آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آيتها الدنيا غري غيري قد بتتك 3 عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلت الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق۔ یہ درد بھری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات کو، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے۔ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن کو حکومت ملی، ہاشمی کے بیٹے، ہاشمیہ کے بیٹے، 6 مہینے بعد چھوڑ کے دستبردار ہو گئے۔ پھر بنو عباس کے 35 خلفاء میں امین کو حکومت ملی۔ امین کی ماں بھی ہاشمی تھی، باپ بھی ہاشمی، ہارون باپ اور زبیدہ ماں۔ زبیدہ ہاشمیہ تھی اور ہارون ہاشمی تھا۔ مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، اور ہارون نے زبیدہ کے پریشر میں وصیت نامہ امین کے لیے لکھوایا، اور بعد میں مامون، کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا، امین کے بعد مامون ہوگا۔ امین کو 2 سال کے بعد مامون نے قتل کروا دیا اور حکومت پہ قبضہ کر لی۔ کسی خالص ہاشمی کی حکومت نہیں چلی۔ اور امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی ایک وصیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت، کہ میں نے دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہمیں حکومت نہیں دے گا۔ حضرت حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی۔ امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی تھی، وہاں سے حصہ ملا تھا فراست کا۔ عجب عجب باتیں فرمائیں۔ جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ابا جان مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ نہ چھوڑو، آپ اکیلے ہو جاؤ گے، آپ تنہا ہو جاؤ گے، مدینہ نہ چھوڑو۔ تو امین کو مامون نے قتل کروا دیا، اور پھر اس نے خود 20 سال حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اہل بیت کو حکومت سے گندا ہی نہیں ہونے دیا. یہیں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا اثر پڑھ کے، تو دو نوجوان آ گئے. 3-4 رمضان پہلے کی بات. کہا جی مولانا زندگی بھر نہ نماز پڑھی تھی نہ روزہ رکھا تھا، 2 روزے رکھے تھے، شراب پی کے افطاری کی تھی. ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں، لہذا جو اسی کرنا ہے موج میلا تھیں کر لوے گا تلتر. کہنے کہ ہماری گاڑی میں ایک ہمارا دوست بیٹھا، اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اس میں ہم نے تیری یہ بات سنی کہ آسمان کی چھت تک گناہ لگا دو، توبہ کرو تو اللہ معاف کرتا ہے. کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ اتنا غفور الرحیم. آئے آئے ہائے. کہا جی اس دن ہم نے توبہ کی، وہ دن آج کا دن نماز نہیں چھوڑی، جمعہ نہیں چھوڑا، رمضان قریب گزرا تھا روزہ نہیں چھوڑا، سارے روزے رکھے، ساری نمازیں پڑھی. کراچی میں میرا ایک شاگرد ہے، اس کے محلے میں ایک عورت تھی، اس میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور میرے بیان کی ٹیپ دے دی. اس بچے نے اپنے گھر میں ٹیپ چلائی، اس کی ماں نے آتے جاتے سنی، آ کے بیٹھ گئی، کہنے کہ دوبارہ سناؤ، پھر کہنے کہ دوبارہ سناؤ، پھر کہنے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. کس نے دی؟ امام صاحب. ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے، امام صاحب سے ملنا ہے، وہ آ گیا. یہ کیسٹ کس کی ہے؟ کہ میرے استاد ہیں. کہا انہوں نے اس میں توبہ کی بڑی بات کی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، بی بی کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، آپ توبہ کرو. کہا پھر میری توبہ. کہا پھر میری توبہ. پہلی تراویح میں آ کے شرکت کی. کوئی ہوگی مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، زور سے دعا مانگی، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. ساری زندگی کام کیا کیا؟ انسانیت کے نام پہ داغ. دوسرے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. ساری زندگی کام کیا کیا؟ انسانیت کے لیے ذلت اور رسوائی. چوتھے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. 5ویں دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. تراویح کی دعا میں دعا کرتی تھی. جب تراویح کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں 20 تراویح پڑھ کے، تو اس میں وہ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہتی. 29ویں روز سجدے کی حالت میں جان چلی گئی. اس سے زیادہ کوئی عورت کیا گناہ کر سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ میرے رب کی رحمت. ہائے میں رب تیرے قربان جاؤں، واہ تیری رحمت، واہ تیری بخشش. ہم نے تو لوگوں کو نا امید کر دیا. تو آؤ بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک مبارک مبارک. اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف، سب معاف، سب معاف. میں نے پہلے وضاحت کر دی، حقوق باقی ہیں، گناہ معاف ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا. اب علماء سے پوچھ لو کہ اس کی ترتیب کیا ہے. گناہ معاف ہو گیا. اے ایمان والو آؤ مجھ سے صلح کرو، لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ. اور میرا اللہ اتنا کریم ہے معاف کرنے میں. ہمارے تصور میں اللہ کچھ اور ہے، ایسی بات نہیں ہے. میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. ہمارے مزاجوں میں سختی ہے، ہم نے اللہ کو بھی سخت بنا دیا ہے. ہمارے مزاجوں میں شدت ہے، ہم نے اللہ کو بھی شدید بنا دیا ہے. اللہ کے 99 صفاتی نام جو میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت میں آتے ہیں، ان میں ایک نام المنتقم، وہ ہے جباری والا، اور وہ ہے غصے والا اور ڈرا دینے والا. 98 نام میں محبت 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 محبت، بادشاہی، قدرت، خلق، تخلیق، ربوبیت ہی ربوبیت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اور اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اور میرے رب نے کہا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی ہے اتنے کرنے والا؟ ساری آدم کی نسل کٹھی ہو کے کرے، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. فرشتے ساتھ شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. جنات شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے گلستان کالونی کی ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کرے اکیلا اکیلی کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. لوگ کہیں گے پکا دوست، یہ پکی جہنمی ہے، اس کی تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بدبخت ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. اور میرا اللہ کہتا میرے بولتا میرے نال تک گل کر، مینوں آکھ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، سارے معاف ہیں. حقوق اللہ بھی معاف، حقوق العباد کا گناہ معاف، حق معاف نہیں. میں نے کسی کی زمین دبا لی، 10 سال سے دبائی ہوئی ہے، نہیں دے رہا ہوں، یا اللہ معاف کر. تو 10 برس میں جو یہ گناہ تھا، گناہ معاف ہو گیا.
زمین واپس کرنا میرے ذمے ہے. میں نے کسی کے پیسے دبائے لیے, میں نہیں دے رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ جو میں نے پیسے دبائے رکھے اس پر میرے اوپر ایک جرم ثابت ہوا, اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا پر پیسے واپس کرو. تو اس لیے سارے اللہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ آؤ بھائی آج توبہ کر لیں. اللہ پہ قربان جو اس کو پتا تھا میرے بندے گناہگار ہیں. اگر میں نے عمر کی قید لگائی تو مارے جائیں گے, عدد کی قید لگائی تو مارے جائیں گے. ہاں بھائی 60 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں تو مارے گئے. ہاں بھائی 100 دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں تو مارے گئے. میرے نبی نے کہا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور توبہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں مجرم نہیں ہے. 70 دفعہ. ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ 70 مرتن. 70 دفعہ توبہ توڑے اور کر لے تو میرا نبی کہتا ہے مجرم نہیں, معاف ہے, معاف ہے, معاف ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تھا, کتنے جاوے؟ مندر جاوے. کہاں بھائی مندر جائے؟ ارے حج کو تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ اسی نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, وہی تو پناہ ملنی ہے. تو بھائیو توبہ کر لو, اللہ بڑا غفور و رحیم.